السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فاطمہ طارق کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں کملی یاردی کے ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ او مائی گاڈ، یہ تو ابھی آپ ہی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم ٹی وی پر نیوز دیکھ رہے تھے جب ایک چھوٹی سی کلپ اور اس کے ساتھ اینکر بار بار یہ الفاظ بول رہی تھی، آفندی ملک کی اکلوتی صاحبزادی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ صوبیہ جو کہ پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی وہ ہمنا کے کہنے پر نیوز کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ نا ہماری یونی میں کافی فیمس ہے، ان کے گروپ میں 5 ممبر ہیں، سبھی امیر ہیں اور کافی اکڑو بھی۔ فرسٹ ڈے پر انہوں نے میری ریگنگ بھی کی تھی۔ ہمنا ٹی وی کا ریموٹ پکڑ کر اس کی آواز دھیمی کرتے ہوئے بولی، اوہ تب تو کافی برے لوگ ہیں، ریگنگ کرنا اچھے لوگوں کا کام نہیں، تم ان سے دور ہی رہنا۔ صوبیہ سب سن کر بولی، برے لوگ نہیں، وہ برے لوگ تو نہیں ہیں، پہلے مجھے بھی وہ اچھے نہیں لگتے تھے پر پھر آہستہ آہستہ میں جاننے لگی وہ برے نہیں ہیں، بس تھوڑے بگڑے میں۔ اس کی آنکھوں میں ابیہا سے لڑکوں سے بچانے والا دن لہرایا۔ لیکن پھر بھی تم ان سے دور ہی رہو، بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرو۔ صوبیہ اس کے دائیں گال کو تھپ تھپا کر بولی، اوکے میں روم میں جاؤں، اسائنمنٹ بنانی ہے۔ وہ ٹی وی کا ریموٹ صوبیہ کو پکڑا کر بولی اور اٹھ کر سامنے اپنے کمرے میں بھاگی۔ یا اللہ، وہ اتنی اچھی ہیں، انہیں کچھ نہ ہو۔ اس دن کیسے انہوں نے مجھے بچایا، پر میں کیسے پتہ کروں کہ وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ وہ کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ 1 منٹ، وہ کچھ سوچ کر ایک پل کو رکی اور اگلے پل بیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھایا اور کانٹیکٹ لسٹ کھولی، سرچ کر کے سمیر کا نمبر نکالا جو وہ اس دن سیو کر کے گیا تھا۔ کیا میں انہیں کال کر لوں؟ نمبر تو نکال لیا تھا پر ابھی بھی وہ کشمکش میں تھی کہ کیا کرے۔ صرف ابیہا آپی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے کروں گی۔ ہمنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کال کرو۔ یس یو کین ڈو اٹ۔ وہ خود کو مضبوط بہادر بناتے ہوئے آنکھوں کو بند کر کے اسکرین پر نظر آ رہے سمیر کے نام پر کلک کر گئی اور جھٹ سے کان سے لگا لیا۔ وہ سب ابھی تک ابیہا کے گھر پر موجود تھے۔ ابیہا اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، بیجی اسے زبردستی سوپ پلا رہی تھیں، باقی سب بھی اس کے پاس بیٹھے تھے۔ جب سمیر کے موبائل پر کال آئی، پاکٹ سے فون نکال کر سامنے کیا تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئی۔ کیا ہوا؟ کس کی کال ہے؟ آہل جو پاس سے بیٹھا تھا اس نے سمیر کو یوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے فون کو دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف جھک کر پوچھا، میں آتا ہوں۔ اس کے دیکھنے سے پہلے موبائل موڑ گیا اور اٹھ کر اسے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آہل نے مشکوک نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، بری بات ہے، مجھے لگا پہلے کال میں کروں گا پر لگتا ہے تم زیادہ ہی بے چین ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ وہ کمرے سے نکل کر دور ایک طرف کھڑا ہو کر کال اٹینڈ کرتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف ہمنا کی ساری ہمت ٹوٹ گئی، پر ابیہا کی خیریت تو معلوم کرنی تھی، سو ہمت جتا کر بولی، وہ میں نے پوچھنا تھا کہ… وہ ہکلا کر بولی، کیا پوچھنا تھا؟ پوچھو نا، میں تو ساری رات تمہاری آواز سن سکتا ہوں۔ سمیر شوق لہجے میں بولا۔ اف یہ لڑکا! ہمنا نے خود کو کوسا کہ اسے کال کیوں ملائی۔ میں نے نیوز دیکھی، وہ ابیہا آپی اب کیسی ہیں؟ وہ ہمت جمع کر کے بولی۔ سمیر اس کے انداز پر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ ٹھیک ہے، روم میں آرام کر رہی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اوہ شکر اللہ کا، میں تو ڈر گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ سمیر کو اس کا فکرمندانہ انداز بہت اچھا لگا۔ تمہیں فکر ہو رہی تھی؟ ویسے میں ابھی وہیں تھا، مجھے بھی چوٹ لگی ہے۔ وہ جان بوجھ کر چوٹ بول گیا۔ آپ کو بھی چوٹ لگی ہے؟ کہاں لگی ہے؟ ہمنا جو دل کی بہت نرم تھی، کسی کا درد اس سے دیکھا نہیں جاتا تھا، سمیر کی چوٹ کا سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس کے یوں پوچھنے پر وہ کھل کر مسکرایا۔ جھوٹ بول رہا تھا، کوئی چوٹ نہیں لگی، تم سو جاؤ، ابیہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ نہ جانے کہ اس کے سامنے سچ بول گیا۔ جب میں چھوٹی تھی میری ماما ہمیشہ بولتی تھی جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، آپ بھی مت بولا کرو، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ سمیر اس کے معصوم انداز پر دوبارہ مسکرایا۔ بائے، وہ بول کر فون کاٹ گیا کیونکہ سامنے سے آہل آ گیا۔ کیا ہوا جگر؟ کس کا فون تھا جو مسکرا کر باتیں ہو رہی تھیں؟ آہل جس کے پیٹ میں تب سے درد ہو رہی تھی کہ وہ کیوں باہر گیا، اب جاسوسی کرنے کمرے سے نکل کر اس کے قریب پہنچا۔ تجھے کیا جس سے بھی ہو رہی ہے؟ ویسے کہ عورتوں والی حرکتیں چھوڑ دے، جب تک بات نہ بتائی جائے تیرے پیٹ میں درد کی مروڑیں اٹھتی رہتی ہیں۔ سمیر اس کے پیٹ پر مکہ مارتے ہوئے بولا، تو بتا دے کون تھی جس کے لیے کمرے سے نکل کر یوں مسکرا کر باتیں کر رہا تھا؟ آہل اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنس کر بولا، کوئی نہیں تھی، فیضان بھائی کا فون تھا، وہ خیریت پوچھ رہے تھے، چل اندر چلیں۔ وہ بول کر آگے بڑھ گیا۔ جھوٹے جانے فیضان بھائی کے نام پر کس سے باتیں کر رہا تھا؟ پتہ تو لگوا کر رہوں گا، وہ اونچی آواز میں چلا کر بولا۔ آل دی بیسٹ، سمیر نے اسے انگوٹھا دکھا کر کہا اور ابیہا کے کمرے میں داخل ہوا۔ آہل بھی ہنستا ہوا کمرے میں آیا۔ یار تم سب چلے جاؤ، میں ٹھیک ہوں، ویسے بھی سونے لگی ہوں۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹ کر اوپر کمفرٹر لیتے ہوئے بولی، پکی بات ہے نا مونو، اگر تو بول تو ہم یہیں رک جائیں گے۔ سمیر کو اس کی کافی فکر ہو رہی تھی۔ نہیں تم سب گھر جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ ابیہا مسکرا کر اپنے پیارے دوستوں کو دیکھ کر بولی جو رات کے اس وقت تک اس کے ساتھ تھے۔ چل ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، ضرورت ہوئی تو فون کر لینا۔ کرن بولتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھی۔ سبھی اس سے مل کر چلے کہ ابیہا نے کمرے کی لائٹ بند کی اور لیٹ گئی۔ کمرے میں ہلکے سے لیمپ کی روشنی تھی، وہ آنکھیں کھولے اپنے کمرے کی چھت پر بنی سیلنگ کو بے مقصد گھو رہی تھی۔
کسی خیال کے تحت اس نے موبائل پکڑا اور کال لاک کھولا، پر وہاں کچھ نہیں تھا۔ سچ میں اگر آج مر بھی جاتی تب بھی ان میں سے کسی نے میرے پاس نہیں آنا تھا۔ وہ کب سے اپنے موم ڈیڈ کی کال کا انتظار کر رہی تھی، پر ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی مایوس ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے واٹس ایپ آن کیا، کلاس کا گروپ اوپن کیا۔ وہاں کافی لوگوں نے اس کی ویڈیو شیئر کی تھی۔ ابیحا نے بیک کیا اور کچھ سوچ کر پروفیسر کے نام پر کلک کیا اور پروفائل فوٹو اوپن کیا، اور نہ جانے کیوں اسے تکتی رہی۔ بالکل اچانک سے آپ مجھے اچھے کیوں لگنے لگ گئے؟ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لگتا ہے میں ہار رہی ہوں۔ میں ہارنا نہیں چاہتی، پر نہ جانے کیوں ہار رہی ہوں۔ جانتی ہوں ہاروں گی تو مر جاؤں گی۔ وہ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، نہ جانے کب اس نے تصویر کو سیو کر لیا۔ اف بس ابیحا، اس نے خود کو چھڑ کر موبائل بیڈ پر الٹا پٹک دیا اور اپنے اوپر کمبل اوڑھ لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یار اچھا ہوتا اگر آج آرام کر لیتی، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ کرن ابیحا کو جھڑکتے ہوئے بولی، جو کہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے آئی تھی۔ گھر اکیلی کیا کرتی؟ بور ہو جانا تھا اس لیے آ گئی۔ اور تم سب فکر مت کرو، میں میڈیسن کھا کر آئی ہوں۔ وہ آنکھوں پر گلاسز لگا کر دوسرے کندھے پر اپنا بیگ لٹکاتے ہوئے بولی۔ مونو یہ بکس مجھے دے دے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کچھ کتابیں پکڑ لی۔ ابیحا نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے ورنہ وہ کھڑوس سر ڈانٹے گا۔ ماہم چپس کا پیکٹ ختم کر کے پاس پڑی ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے بولی۔ سبھی کلاس کی طرف بڑھے۔ ابیحا کیسی ہو؟ میں نے سنا کل کافی برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا اور کون تھا جس نے حملہ کیا؟ ایسے بہت سے سوالات اس کے کلاس میں داخل ہوتے ہی پوچھے گئے۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، تم سب پریشان مت ہو۔ وہ ہاتھ اٹھا کر سب کو بیٹھنے کے لیے بول رہی تھی اور خود بھی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پریشان؟ بڑی کوئی پرائم منسٹر کی بیٹی ہے جس کے لیے پریشان ہونا ہے۔ مجھے 100% یقین ہے اس کے موم ڈیڈ نے اسے کال تک نہیں کی ہوگی۔ علینا اونچی آواز میں طنزیہ انداز میں بولی۔ ابیحا نے سب سن لیا۔ اس کے الفاظ نے اسے مٹھیاں بھینچنے پر مجبور کر دیا۔ تبھی عدیل کلاس میں داخل ہوا۔ اس نے بھی علینا کے الفاظ سن لیے تھے۔ آج صبح یونی پہنچ کر اسے بھی یہ خبر ملی تھی، وہ ویڈیو بھی دیکھ چکا تھا۔ ابیحا اس کی آمد پر سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنے بیگ سے نظر کا چشمہ نکال کر پہنا، جو شاید اس کی اداس آنکھوں کو ہلکا سا چھپا پائے تھی۔ عدیل نے مکمل لیکچر دیا۔ آج ابیحا ایک دفعہ بھی اس کے لیکچر کے دوران نہیں بولی تھی، وہ سر جھکائے لکھ رہی تھی۔ میں گروپ میں آپ سب کی پریزنٹیشن کے ٹاپک سینڈ کر دوں گا۔ پرسوں سے پریزنٹیشن شروع ہو گئی، سب مکمل تیاری کر کے آنا۔ ہلکی سی غلطی پر نمبر کٹ ہوں گے۔ لیپ ٹاپ سے USB نکالتے ہوئے بولا اور ایک نظر سب کو دے کر کلاس سے باہر نکل گیا۔ ابیحا، کیا سچ میں تمہارے موم ڈیڈ نے کال نہیں کی؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو شاید وہ مجھے ایک ہفتے تک گھر بٹھا لیتے۔ عطیہ کے دوست عدیل کے جاتے ہی معصوم سا چہرہ بنا کر بولی۔ کافی کلاس میٹس اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ ابیحا کچھ بولتی، اس کے موبائل پر رنگ ٹون بجے۔ ابیحا کی نظر موبائل اسکرین پر گئی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نظریں اٹھا کر عطیہ کی طرف دیکھا، جو طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بولو فیضان، کال پک کر کے وہ ٹہک کر بول رہی۔ عطیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے سنا ہے تم پر حملہ ہوا ہے۔ کل میں دبئی میں تھا، آج صبح ہی پاکستان پہنچا تو پتہ چلا۔ کون تھے وہ لوگ، کچھ پتہ چلا؟ آگے سے فیضان کی فکر مندانہ آواز گونجی۔ او فیضی، اتنا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہلکی سی چوٹ لگی ہے، وہ مسکرا کر بول رہی تھی۔ اس کے اس انداز پر سمیر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ چلو شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ یونی سے فارغ ہوتی ہو تو مجھے میسج کرنا، لنچ ساتھ کریں گے۔ لنچ؟ اوکے، کیوں نہیں، بالکل ساتھ کریں گے، میں فارغ ہو کر میسج کرتی ہوں۔ اوکے بائے، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور فون رکھ دیا۔ نظر اٹھا کر عطیہ کو دیکھا، جو لال ہوئے چہرے کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ بدلہ پورا ہوا، وہ ہلکا سا طنزیہ انداز میں ہنس کر بولی۔ ویری گڈ، ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ سمیر ہلکی آواز میں بولا۔ یس بیٹی، ان جیسوں کی گردن تو ایسے ہی مروڑتے ہیں، وہ ہنس کر بولی۔ تبھی اس کے موبائل پر دوبارہ کال آئی۔ اس نے موبائل پکڑ کر دیکھا تو اوپر ڈیڈ جگمگا رہا تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم سرد پڑا۔ اگلے ہی پل کال کٹ کر دی، موبائل کو الٹا کر کے رکھ دیا۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ ایک بار پھر سے کال آئی۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر دیکھا تو اب موم لکھا ہوا تھا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنس کر دوبارہ سے کال کٹ کر گئی۔ مونو اٹھا لے، کیا پتہ ضروری کام ہو۔ سمیر اس کے یوں کٹ کرنے پر سمجھ گیا تھا۔ دوبارہ مت بولنا، وہ سنجیدہ لہجے میں بس اتنا ہی بولی اور سامنے وائٹ بورڈ کو دیکھنے لگی۔ ابھی کچھ ہی پل گزرے تھے کہ سمیر اور راحل کا فون بجنے لگا۔ ایک پر افندی ملک اور دوسرے پر کنزا بیگم کی تھی۔ سمیر اور راحل نے ابیحا کی طرف دیکھا۔ بھیا تمہاری موم؟ راحل ابھی بول ہی رہا تھا کہ ابیحا بول پڑی۔ کٹ کر دو، وہ اتنا ہی بولی۔ کلاس میں دوسرے سر داخل ہوئے، سب نے اپنے موبائل فون سائلنٹ پر لگائے۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے جب کلاس کا دروازہ کھول کر پین اندر داخل ہوا اور سر کی جانب بڑھا اور انہیں ایک پرچی پکڑائی۔ ابیحا افندی، آپ کو پرنسپل کے آفس میں بلوایا گیا، جاؤ۔ سر نے ابیحا کی طرف دیکھ کر کہا، جو کہ اپنے رجسٹر پر بےمعنی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ اپنا نام سنتے ہی کرسی گھسیٹ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور کلاس سے باہر نکلی۔ پی این کے پیچھے وہ آفس میں داخل ہوئی۔ جی سر، کیا کہنا ہے؟ وہ آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولی، بنا یہ دیکھے کہ آس پاس باقی ٹیچرز ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر مڈس کو لے کر میٹنگ چل رہی تھی۔
آپ کا موبائل کہاں ہے؟ آپ کے ڈیڈ کافی دیر سے آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پرنسپل نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ ٹوٹ گیا، اس نے جھوٹ بولا۔ ہاں، جھوٹی۔ وہیں ایک کرسی پر بیٹھا طنزیہ انداز میں عدیل ہنسا، کیونکہ اس نے بھی اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ لیا تھا۔ امیروں کے بچوں کو ماں باپ کی قدر ہی نہیں۔ ان سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، ان کو تو بس پراپرٹی سے لینا دینا ہے۔ وہ دور کھڑی ابیہا کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ ایک ٹھیس سی اس کے دل میں اٹھی، ابھی کہ ابھی اپنے فادر سے بات کریں، یہ لیں۔ پرنسپل نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھا کر کہا۔ ابیہا نے خود پر قابو پاتے ہوئے موبائل پکڑا۔ بولیں؟ وہ موبائل کان کو لگاتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ میں کب سے تمہیں فون کر رہا ہوں، اٹھایا کیوں نہیں؟ آگے سے افندی صاحب کی غصے سے بھری آواز گونجی۔ کیوں، آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ وہ لٹھ مار انداز میں بولی۔ بنا کسی کی جانب دیکھے وہ اکھڑے انداز میں بات کر رہی تھی۔ عدیل نے اس کی جانب دیکھا، اس سے کے انداز پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سب سے زیادہ جو چیز اسے بری لگی وہ اس کی ڈریسنگ تھی۔ بلیک جینس کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے، اوپر بال کھلے چھوڑے تھے، ہلکا میک اپ کیے۔ وہ شاید دوسروں کو تو اٹریکٹیو لگ رہی ہو، پر تم اتنی رات کو بائک لے کر کیا کرنے گئی تھی، اور گارڈز کو کیوں ساتھ لے کر نہیں گئی؟ آگے سے افندی صاحب کے غصے سے بھری بھرپور آواز گونجی۔ ڈیڈ لسن، میں زندہ ہوں، مری نہیں۔ اپنے گارڈز کو اپنے پاس رکھیں، اتنے قابل ہوں خود کی حفاظت کر سکوں۔ دوبارہ مجھے یونیفارم مت کیجیے گا۔ وہ بول کر کال کٹ کر گئی۔ آگے سے افندی صاحب ہیلو ہیلو کرتے رہ گئے۔ سر، دوبارہ مجھے میرے ڈیڈ کی کال کے لیے آفس مت بلائیے گا ورنہ، وہ وارننگ دیتے انداز میں بولی۔ عدیل کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے، اسے اس کا انداز ذرا برابر نہیں بھایا تھا۔ ان کی کال اٹھا لیا کرو تو مجھے بلانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ پرنسپل موبائل پکڑتے ہوئے بولے۔ اوکے، وہ لمبا سا سانس لیتے ہوئے بولی اور پلٹنے لگے جب اس کی نظر عدیل پر پڑی، جو ماتھے پر بل ڈالے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ابیہا کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ بنا وقت کمائے آفس سے باہر نکل گئے۔ اس کے جاتے ہی پرنسپل نے میٹنگ دوبارہ شروع کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہم نے اپنی کلاس میں لیکچر لے رہی تھی جب اس کے موبائل پر وائبریشن ہوئی۔ اس نے سامنے کھڑی ٹیچر کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا موبائل بیگ سے نکالا اور آنے والے کا میسج چیک کیا۔ کہاں ہو؟ سمیر کا میسج تھا۔ میں لیکچر لے رہی ہوں، اس نے جلدی سے ٹائپ کیا۔ لیکچر کے بعد آڈیٹوریم کی بیک سائڈ پر ملو، سمیر کا میسج آیا۔ کیوں؟ ہمنا نے پڑھتے ہی لکھا۔ بولا تھا نا سوال نہیں، جلدی سے ملو۔ سمیر نے میسج کیا اور آگے غصے والا ایموجی لگایا ہوا تھا۔ ہمنا اس کا میسج دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ یہ پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ میسج کو گھور کر دل ہی دل میں بولی۔ لیکچر سے فارغ ہونے کے بعد وہ موبائل ہاتھ میں لیے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچی جہاں وہ چکر کاٹ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، کہاں تھی؟ سمیر اس کے آتے ہی غصے سے بولا۔ وہ میں لیکچر لے رہی تھی، ہمنا ہکلاتے ہوئے بولی۔ صبح تم سیڑھیوں کے پاس کھڑی رو کیوں رہی تھی؟ سمیر نے اس کی طرف دیکھ کر ڈائریکٹ ہی سوال کیا۔ ہمنا گھبرا گئی۔ نہیں، میں تو نہیں روئی، ہمنا جھٹ سے بولی۔ کل مجھے بول رہی تھی جھوٹ بولنا غلط بات ہے، اور ابھی خود جھوٹ بول رہی ہو، سمیر ایک قدم اس کی طرف بڑھا کر بولا۔ ہمنا نے موبائل کو سختی سے پکڑا اور نظریں نیچے کر لی۔ سمیر جب صبح یونی آیا تھا تب اس نے ہمنا کو سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر روتے دیکھا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھ ہی رہا تھا جب ہمنا کی دوست اسے لے گئی۔ بولو، منہ میں الفی کیوں جما لی ہے؟ سمیر کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کے یوں بولنے پر ہمنا رونے لگی۔ اف، اب رونا بند کرو اور بتاؤ کیا ہوا تھا؟ سمیر کو اس کے بلا وجہ رونے پر غصہ آ رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ ایک لڑکا تھا جو مجھے تنگ کر رہا تھا، کافی دنوں سے مجھے اسائنمنٹ بنانے کے لیے فورس کرتا تھا۔ میں نے 2 دفعہ منع کر دیا، کل اس نے دوبارہ بنانے کے لیے کہا تو میں نے منع کر دیا، جس پر اس نے آج صبح مجھے ڈانٹا اور وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور سمیر کا غصہ بڑھ گیا۔ اور کیا؟ اس نے اپنے آئی برو اٹھا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہمنا کو اس کی آواز میں سختی محسوس ہوئی۔ اور تھپڑ مارا، وہ آنکھیں میچ کر بولی جیسے کہ وہ گنہگار ہو۔ واٹ؟ تھپڑ مارا؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، تم نہیں 2 چڑھ سکتی تھی؟ اتنی ڈرپوک کیوں بن کر رہتی ہو؟ اور کیا ضرورت تھی اس کے اسائنمنٹ پوری کرنے کی؟ پہلے بھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سمیر غصے سے بول رہا تھا۔ وہ ساری کلاس کے سامنے میری بیماری کا مذاق اڑاتا تھا، اسے چپ کروانے کے لیے میں نے اسائنمنٹ بنا دی، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ سمیر نے لمبا سانس لے کر سر جھکائے اپنی چادر سے آنسو صاف کرتی ہوئی ہمنا کو دیکھا۔ اس وقت اسے بہت معصوم لگی۔ چادر کو گندا مت کرو، یہ رومال لے لو اور چپ ہو جاؤ، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اپنی جیب سے رومال نکال کر اسے پکڑاتے ہوئے بولا۔ اس نے پکڑ کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ ہمنا، میری بات غور سے سنو، سمیر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ ہمنا نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری بیماری تمہارے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہونی چاہیے، اور تم تو بہت ہمت والی ہو جو ایسی بیماری سے لڑ رہی ہو۔ دوسری بات، دوسروں کے سامنے جتنا سہم کر اور جھک کر رہو گی وہ تمہیں اتنا ہی استعمال کریں گے۔ جب ایک دفعہ ڈھنگ سے انہیں ان کی اوقات دکھاؤ گی تو دوسری دفعہ تم سے بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے۔ آئی سمجھ؟ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ہمنا کو اس کے الفاظ اچھے لگے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ، جلدی سیکھ جاتی ہے۔ شلا، مجھے اس لڑکی کا نام بتاؤ، سمیر اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بولا۔ کیوں؟ آپ کچھ مت کریں، میں خود سنبھال لوں گی، ہمنا نفی میں سر ہلا کر بولی۔ بتاؤ نام کیا؟ میں بس ویسے ہی جاننا چاہتا ہوں، کچھ نہیں کہوں گا، اپنے لہجے کو دھیما کرتا ہوا بولا۔ عرفان نام ہے، ہمنا ہلکی آواز میں بولی۔ جانتی تھی وہ نام جانے بغیر اسے جانے نہیں دے گا۔
ٹھیک ہے اب تم جاؤ، تمہاری کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ اپنا موبائل نکال کر کسی کا نمبر نکالتے ہوئے بولا۔ ہمنا پریشان سی وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی سمیر نے آہل کو فون کیا اور اسے چھٹی کے بعد یونی سے باہر ملنے کو کہا اور خود اس لڑکی کا پتہ کرنے چل دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عرفان چھٹی کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستہ کافی سنسان تھا۔ وہ اپنی دھن میں مگن گاڑی کو نارمل سپیڈ پر چلا رہا تھا جب اچانک ایک بائک آ کر اس کی گاڑی کے سامنے رکی۔ اس نے جھٹ سے گاڑی روکی۔ پاگل ہو تم لوگ، کیا کر رہے ہو؟ عرفان گاڑی سے نکل کر غصے سے چلایا۔ بائک پر بیٹھے دو لوگ جنہوں نے کالے کپڑے سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا وہ نیچے اترے اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ پیچھے بیٹھنے والے کے ہاتھ میں 2 ڈنڈے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ ان دونوں کو ہاتھوں میں ڈنڈے لیے اپنی طرف آتا دے کر گھبرا کر بولا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کی کار کا فرنٹ شیشہ توڑا، دوسرے نے عرفان کو مارنا شروع کیا۔ وہ اسے مارے جا رہا تھا۔ آہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ وہ چلا رہا تھا۔ سالے آج اس لڑکی پر ہاتھ اٹھائے نا، خبردار اسے دوبارہ نظر اٹھا کر بھی دیکھا، اسی وقت تیری نظریں نوچ لوں گا۔ وہ اس کے پیٹ پر اپنا پاؤں مارتے ہوئے بولا۔ کون ہو تم؟ وہ کراہ کر بولا۔ بول اپنی زبان سے، اگلی دفعہ اسے تنگ نہیں کرے گا۔ سمیر نے اس کا منہ دبوچ کر کہا جہاں ماتھے اور ہونٹ کے کنارے سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں اسے تنگ نہیں کروں گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ یہی تیری زندگی کے لیے اچھا ہوگا۔ وہ اسے پیچھے پھینکتے ہوئے بولا اور دوسری طرف کھڑے آہل کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اگلے ہی پل اپنی بائک پر بیٹھ کر نکل گئے۔ پیچھے عرفان اپنی اور گاڑی کی حالت دیکھ کر غصے اور پریشانی میں مبتلا تھا کہ آیا کہ دونوں ہیں کون۔ اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے اپنے دوست کو فون کیا جو کہ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ کافی تھکی ہوئی گھر پہنچی تھی، بازوں میں درد ہو رہا تھا۔ وہ درد کو اگنور کر کے گھر میں داخل ہوئی۔ بیجی کیا بنایا؟ وہ اپنے ہاتھ سے گھڑی اتارتے ہوئے بولی۔ وہ بیٹا پہلے تم اپنی موم کو دیکھ لو۔ بیجی اس کے پاس آ کر بولی۔ ابیہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ موم وہ کب آئیں؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ وہ ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی پہنچی اور اپنے کمرے میں بند ہے۔ میں نے کافی دفعہ دروازہ کھلوانے کی کوشش کی پر ناممکن۔ بیجی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اچھا رکے میں دیکھتی ہوں۔ اب یہ اپنا بیگ صوفے پر رکھ کر پاؤں سے ہیل نکال کر ٹھنڈے فرش پر اپنے پاؤں رکھتی کنزا بیگم کے کمرے کے قریب پہنچی۔ موم دروازہ کھولیں۔ وہ دروازے کو ہلکے سے بجاتے ہوئے بولی پر آگے سے کوئی رسپانس نہ آیا۔ موم اوپن دی ڈور۔ وہ اب دروازے کو تیز بجا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے کی چٹکنی کھلنے کی آواز آئی۔ کنزا بیگم نے دروازہ کھولا اور کھولتے ہی وہ روتے ہوئے ابیہ کے گلے سے لگ گئی۔ ابیہ اتنی افتاد پر حیران پریشان رہ گئی۔ موم کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ انہیں یوں روتے ہوئے دیکھ کر ایک دم بوکھل آئی تھی۔ ابیہ میں برباد ہو گئی، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ابیہ بہت پریشان ہو گئی۔ اوف موم کیا ہوا؟ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ بیٹھے یہاں اور یہ پانی پئیں۔ ابیہ انہیں سنبھالتے ہوئے بیڈ پر لے کے اور گلاس میں پانی ڈال کر انہیں پلایا۔ بتائیں کیا ہوا؟ وہ ان کے چہرے پر پھیلے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ تمہارے باپ نے ایک اور شادی کی ہوئی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے جو تم سے 1 سال چھوٹا ہے۔ کنزا بیگم روتے ہوئے بولی۔ ابیہ کے ہاتھ وہیں ڈھلک گئے۔ وٹ؟ آپ کیا بول رہی ہیں؟ اس کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں سچ بول رہی ہوں، اس نے مجھ سے شادی کے بعد اس سے شادی کی تھی اور یہ بات مجھے 2 دن پہلے پتہ چلی ہے۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ابیہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ڈیڈ ایسا کر سکتے ہیں۔ ابھی ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ خود کو سنبھال کر بولی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج